میں اس مبارک ارادے پر آپ کے اور اپنے لیے مغفرت و اجر کا امیدوار ہوں، کیونکہ یہ مبارک اقدام صفت و ثنائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے منصب اعلیٰ، حلق عظیم، خصائص اور حقوق کا بیان ہے، جو اس سے پہلے کسی مخلوق میں جمع نہیں ہوئے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کا علم حاصل کرنا ایسی اطاعت ہے جس کا درجہ تمام حقوق سے زیادہ ہے، تاکہ اہل کتاب کو بھی یقین کی دولت حاصل ہو۔ ان حقائق کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی دینی بات پوچھی گئی اور اس نے جاننے کے باوجود اسے چھپایا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام دے گا۔ یاد رہے کہ علم وہی مفید ہے جس سے انسان خود نفع حاصل کرے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ قصہ اول، اس میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان قدر و منزلت کا بیان ہے جو اللہ رب العزت نے قولاً و فعلاً فرمائی ہے۔ آپ کے مقام عظیم الشان کو اس درجہ بلند فرمایا گیا ہے اور زبانیں اور کلمے اس کو بیان کرنے سے عاجز قاصر ہیں۔ فضائل و خصائص مصطفیٰ سے بعض وہ امور ہیں جن کی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن کریم میں تصریح فرمائی ہے، اور اس جلیل نصاب میں جن سے خبردار کیا ہے اور جن اخلاق و آداب کے باعث آپ کی تعریف و توصیف کی ہے اور اپنے بندوں کو ان کے التزام و اتباع پر ابھارا ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے اس فضل کرم کے باعث ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق پر فضیلت بخشی، مقدم و ممتاز کیا، پاک صاف فرمایا، پھر آپ کی مدح و ثنا بیان کی، پھر آپ کو کامل جزا عطا فرمائی، کیونکہ اول واحد فضل و کمال کا مالک وہی اللہ رب العزت ہے، اور دنیا و آخرت میں حقیقی حمد و ثنا اسی ذات کے لیے ہے۔ فضائل مصطفیٰ میں بعض وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو پورے جلال و کمال کے ساتھ مزین و مخصوص کر کے اپنی مخلوق پر ظاہر فرمایا، نیز ظاہر معجزات، واضح براہین اور نمایاں بزرگی کے ساتھ آپ کی تائید فرمائی، جن کا آپ کے معاصرین نے مشاہدہ کیا، جنہیں دیکھنے والوں نے دیکھا اور بعد مین آنے والوں تک جن کا یقینی علم پہنچا، یہاں تک کہ اس کی حقیقت کا علم ہم تک پہنچا اور ان کے انوار کا ابر کرم ہم پر بھی برسا۔ مصنف رحمت اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور براق پیش کیا گیا جو لگام اور زین سے مزین تھا۔ سواری کے وقت براق اچھلنے کودنے لگا، یہ اظہار مسرت کے طور پہ تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے براق، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایسی حرکت کر رہا ہے، حالانکہ تیری پیٹھ پر کوئی ایسا شخص سوار نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان سے معظم و مکرم ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ اتنا سنتے ہی براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں باب اول کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مداح و ثنا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جو عظیم الشان قدر و منزلت ہے، اس باب کا وہی نفس مضمون ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل پر مشتمل ہیں اور آپ کے محاسن و محمد تعظیم اور قدر و منزلت کو بیان کرتی ہیں۔ ہم نے ان آیات ہی پر انحصار کیا ہے جن کا مفہوم ظاہر اور مراد واضح ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارے مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال۔ قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ یہاں خطاب مومنین سے ہے یا اہل عرب سے یا اہل مکہ سے یا تمام انسانوں سے، جیسا کہ اس خطاب کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے، یعنی اس عظیم الشان رسول کو ان میں مبعوث فرمایا جس کو وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے صدق و امانت کو دیکھتے اور قضو و عدم خیر خواہی سے انہیں متہم نہ کر پائے، حالانکہ وہ خود ان میں سے ہیں، اور عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ارشاد باری تعالیٰ سے یہی مراد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان میں سے سب سے اشرف، ارفع اور افضل ہیں۔ بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو اسماء حسنی رؤوف اور رحیم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو مرحمت فرمائے ہیں۔ یہ مضمون دوسری آیات میں یوں بیان ہوا ہے،
بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ ایک اور آیات میں یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہی خدا ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر ان کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اسی بارے میں یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد باری تعالیٰ من انفسکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسب و نسب اور سسرال کے متعلق ہے، کیونکہ میرے باء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی بھی زنا کے ذریعے پیدا نہیں ہوا، بلکہ سب نکاح کے ذریعے عالم وجود میں آئے۔ حضرت جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے اطاعت سے عاجز دیکھ کر اس بات کی معرفت عطا فرمائی تاکہ وہ سمجھ پائیں کہ خدمت کے ذریعے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے اور ان کے درمیان اپنی تخلیق کے شاہکار کو واسطہ بنایا جو صورت کے لحاظ سے خود ان کی جنس میں سے ہے، اور جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ سراپا رافت و رحمت ہے۔ اسے مخلوق کی جانب ایسا مکمل سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کہ اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اس کی موافقت کو اپنی موافقت قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے۔ حضرت ابو بکر محمد بن طاہر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کی زینت سے سراپا مزین فرمایا ہے۔ آپ کو رحمت کا ایسا پتلا بنایا گیا ہے جس کا جملہ شمائل و صفات مخلوق خدا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اس بارگاہ سے جس کو بھی رحمت کی تھوڑی سی بھیک بھی مل گئی وہ دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی حاصل کر گیا اور ہر برائی سے محفوظ ہو گیا اور دونوں جہانوں میں اپنی مراد پا گیا۔ اے مخاطب، کیا تیری بات پر یہ نظر نہیں کہ ان کے متعلق اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا، پس اس کی حیات بھی رحمت ہے اور ان کی وفات بھی رحمت ہے، جیسا کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحم فرمانا چاہتا ہے تو امت کی موجودگی میں نبی کی روح قبض کر لیتا ہے، تو وہ نبی اپنی امت کے لیے بخشش کا مقدمہ اور نجات کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ امام ابو العلا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ رحمت للعالمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ تمام جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ ساری مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ مومن کے لیے اس لحاظ سے رحمت ہے کہ انہیں ہدایت آپ کے سبب ملی، منافقوں کے لیے اس وجہ سے رحمت ہے کہ انہیں آپ کے صدقے قتل سے ایمان ملی، کافروں کے لیے یوں رحمت ہے کہ آپ کے باعث ان کے لیے عذاب مؤخر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب مومنوں اور کافروں کے لیے رحمت ہے۔ جب اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ اپنے انبیاء کو جھٹلانے والی امتوں پر کیسے کیسے عذاب آئے تھے، تو اس وقت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بخوبی ذہن نشین ہو جائے گا۔ حقائق ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ میری رحمت سے کیا تمہیں بھی کچھ حصہ ملا ہے؟ روح الامین عرض گزار ہوئے، ہاں یا رسول اللہ، میں اپنی عاقبت کے بارے میں لرزہ و ترسا رہتا تھا، لیکن اب مطمئن ہوں کہ آپ کی قدم بوسی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میری تعریف فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: جو قوت والا ہے مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، پھر ایمانت دار ہے۔ امام جعفر صادق بن امام محمد باقر علیہ رحمت نے ارشاد باری تعالیٰ آیت کا ترجمہ: تو اے محبوب تم پر سلام داہنی طرف والوں سے اس آیات کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب تمہارے صدقے داہنی طرف والوں پر سلامتی ہے۔